بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ 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 اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے علم کے حساب سے آپ سب پر، ناظرین پر، حاضرین پر، سامعین پر، اور آپ کے والدین پر، دنیا و آخرت میں جو آپ کے والدین ہیں ان پر سلامتی ہو اللہ کے علم کے حساب سے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ السلام علیکم بے جی، السلام علیکم تائی جی، السلام علیکم تایا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذی الحج کی 12 تاریخ ہے، 1442 سن ہجری۔ میں اس وقت گجرات میں موجود ہوں اپنی بیجی کے پاس، چونکہ کل برسی کا ختم شریف ہے سالانہ، تو اس سلسلے میں سب کی آمد ہو رہی ہے۔ ہم ایڈوانس پارٹی تھے، ابو جی کی فوجی اصطلاحات میں ہم ایڈوانس پارٹی تھے، تو صبح سے یہاں پہ ہوں۔ کچھ پودے جو لگے ہوئے تھے ان کے ارد گرد سے ویجیٹیشن صاف کی ہے، لیکن حبس بہت زیادہ ہے، تو 2-3 پودے کرتا ہوں اور پھر آ کے بیٹھ جاتا ہوں بیجی کے پاس، پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، بیجی کو اپنا سبق سناتا ہوں، جو کچھ بیجی نے یاد کروائے تھے پہاڑے وہ سناتا ہوں ان کو، اور ساتھ تائی جی ہیں، تایا جی ہیں۔ تو باقی ابو جی کا حکم تھا کہ باقی جو گھاس اگا ہوا ہے زمین پہ اس کو نہیں کاٹنا، وہ رہنے دو، ایک تو زمین مضبوط رہتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ گرین ہے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو بس صرف چائے کا ایک کپ پیا ہوا ہے میں نے، اور میں نے کہا کہ چلے میں اب لائیو کر لوں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو چہرہ ٹھیک نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ نور ہے۔ نور کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ تو آج جمعۃ المبارک بھی ہے، دنوں کا سردار ہے،
بس ابھی تھوڑی دیر تک واپس جاتے ہیں تاکہ پھر جمعے کی تیاری کی جائے. ویسے بھی زوال کا ٹائم بزرگ بتاتے ہیں شروع ہو جاتا ہے. تو مہمان آئے ہیں, بچے آئے ہیں, بیجی کے پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں اکٹھے ہوئے ہیں, تو پھول شول بھی کافی آ گئے. ویسے بھی بڑے اگ گئے ہیں. تو سکچین وغیرہ جو تھے, میری زیادہ دلچسپی ان میں, چونکہ ایک تو وہ سایہ ہے ان کا, دوسرا جہاں پہ سکچین ہوگا پرندے بھی آئیں گے, اور زمین کا جو پانی ہے وہ اوپر آتا ہے, پانی کی سطح جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے, بڑے درخت جہاں پہ لگے ہوتے ہیں. تو اس موسم میں چونکہ یہ ساون کا مہینہ ہے, 16 اگست تک چلے گا ساون کا مہینہ, پھر بعد میں شروع ہو جائے گا. تو کافی ٹف ہے موسم. تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد جاتا ہوں. یہ نلکا ایک لگایا ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے جس نے بھی یہ لگایا. اور یہاں اس بستی میں جتنے قبرستان ہیں ان میں جو کچھ بزرگ ہمارے, ویسے میں فردن چکر لگا کے آیا ہوں سب پہ. میری عادت ہے. عادت یہ ہے کہ میری ایک گٹ فیل ہوتی ہے, ایک گٹ فیلنگ, انٹیویشن کی فیل ہوتی ہے. تو ہر مرتبہ میرا چکر بدل جاتا ہے. اب یہ چکر کیا ہے مجھے نہیں سمجھ, لیکن آج میں بالکل, ایک تو گھاس یہاں تک آیا ہوا تھا تھائی لیول پہ, لیکن پھر بھی بڑی اجنبی جگہوں پر بھی گیا ہوں. پہلے بھی شاید گزرا ہوں گا. تو بہت ساری قبریں ایسی تھیں جہاں پہ وہ معدوم ہونا شروع ہو گئی. تو وہاں کھڑے ہو کے دعائیں کی ہیں. شاید ان کا کوئی پیچھے آنے والا نہیں ہے, یا ہو سکتا ہے کہ پورا خاندان ہی آ چکا ہو یہاں پہ. تو کبھی کبھی جا کے دیکھا کریں. قبریں میری تیری نہیں ہوتی, قبریں ہم سب کی سانجھی ہیں. یہ سارے میرے تیرے والے جھگڑے جو ہیں نا اس وقت تک ہے جب تک انسان چل پھر رہا ہے. یہاں کسی کا میرا تیرا نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا کوئی نہیں بول رہا, سب ایک طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے, سب ایک طرف. لیول, زمین نے لیول کر دیا سب کو. اللہ اکبر. زمین نے سب بڑے بڑے لوگ جن کی گردنوں میں سریا تھا, بڑے بڑے اونچے شملوں والے, اونچے عہدوں والے, سب کو لیول کر دیا. اللہ اکبر. مٹی نے مٹی کر دیا سب کو. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد و علی طرح. یہ بالکل میرے سامنے جو ہے نا وہ قبلہ ہے, خانہ کعبہ, اور وہ نبی پاک علیہ السلام کا روضہ. تو اس لیے سامنے بیجی ہیں, یہ ساتھ ہی بالکل میرے, یہ جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں ادھر تائی جی ہیں اور ساتھ تایا جی ہیں. تو میں تھوڑا قبروں سے ہٹ کے بیٹھ گیا ہوں پاؤں والی سائڈ پہ, تاکہ مجھے قبرستان سے خانہ کعبہ کی ڈائریکشن میری صحیح رہے. میں جب سے آیا ہوا ہوں صبح سے, تو 29واں اور 30واں پارہ جو آپ کی اسائنمنٹ بھی چل رہی تھی, اور میں نے درمیان میں اس لیے کچھ دن وقفہ آپ کو دیا تاکہ چلیں عید وغیرہ آپ کر لیں, اور اگر آپ کا دل کرتا تو اگلی 5 صورتیں یا 10 صورتیں آپ ایڈ کر لیں. اب تو ویسے بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہو گئیں. تو آپ نے ابھی ترجمے سے غور کیا ہوگا 29واں 30واں, اور ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ بہت ساری جگہوں پر یہ آیا کریمہ آئی ہے کہ سب کو وہ مل جائے گا جو انہوں نے آگے بھیجا ہوگا. اب میں نے اور آپ نے آگے کیا بھیجا ہے وہ ہمیں مل جانا ہے. نور, غور سے سنو. 29واں اور 30واں پارہ, جو کچھ آپ نے آگے بھیجا ہوگا وہ مل جانا ہے. اب انسان بہت کچھ آگے بھیجتا ہے, اچھا برا, سستی چستی, فرما برداری نافرمانی, سرکشی, اطاعت, تقوی اور فسق, بڑا کچھ آگے جا رہا ہے. وٹ ایور وی آر ڈوئنگ ہیئر, جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں جیتے جاگتے انداز میں, ہوش و حواس میں,
وہ سارا کچھ اس وقت تک آگے جاتا رہے گا جب تک نمبر 1 یا میرا سفر ختم نہ ہو جائے سانسوں کا، یا ان لوگوں کا جن لوگوں تک میرا خیر پہنچا یا شر پہنچا۔ تو اس لیے اگر آپ کے خیر کا پلڑا بھاری ہو گیا، من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، اگر تو اعمال والا کام جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا، تولا جائے گا نا، کوالٹی، وزن، عین ممکن ہے ایک عمل ہو چھوٹا سا لیکن وزن میں بڑا ثقیل، بڑا وزنی ہو، تو 29واں پارہ ہمیں جگہ جگہ پہ، ویسے تو پورے قرآن پاک میں ہے لیکن آخری جو 10 سپارے ہیں وہ تو قرآن قیامت کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، سمری۔ لہٰذا کان کھول کر میری بات سن لیں نوجوان، چونکہ جو کہہ رہا ہے وہ بڑے یقین سے کہہ رہا ہے، اور اس لیے بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس میں بیٹھا ہوں اپنی بے جی کے پاس، یہ میری استاد بھی ہیں، میری گرو بھی ہیں، میری مرشد بھی ہیں، میری مینٹور ہیں۔ اللہ کے علم کے حساب سے سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں ہوں میری بے جی پر، میری تائی جی پر، میرے تاج پر، اور وہ سامنے بھی میرے بڑے بزرگ ہیں ان سب پر۔ تو اس لیے یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں ہمیں سکھائی گئیں، پڑھائی گئیں، پھر ہم نے خود قرآن میں دیکھا ترجمے کے ساتھ۔ تو کان کھول کر سنیں میری بات۔ میں دنیا میں نہ بھی رہا، یہ ویڈیو اگر آپ تک کسی بھی حوالے سے پہنچ رہی ہے، ابھی تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، ابھی تک آپ کے پاس کوئی ایسی خبر نہیں پہنچی، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ ویڈیو کسی ایسے زمانے میں دیکھی جا رہی ہو جب میں بھی دنیا سے جا چکا ہوں۔ بات سفر کرتی رہتی ہے، ٹریول کرتی ہے بات، اور بات چونکہ اللہ کی ہے اور اللہ کے بندوں کی ہے، اس لیے یہ بات نہیں مرے گی، چونکہ بات اللہ کی ہے۔ تو کان کھول کر سنیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ آج سن رہے ہیں تو آج کان کھول لیں، کل سنیں، پرسوں سنیں، یا جس زمانے میں سنیں، عمر کے جس حصے میں سنیں، کان کھول کر سنیں۔ جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہیں وہی کچھ ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ اتنا بڑا پیکج ہے، یہ اتنا بڑا پیٹرن ہے جو کویسچن اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ ہیئر، جو کچھ آپ یہاں سے آگے بھیج رہے ہیں وہ آپ کا استقبال کرے گا، اور اس کی شروعات زندگی میں ہی ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ کی عمر اس وقت 25 سال ہے نور، اگر آپ اس وقت 25-26 سال کے ہیں، کوئی 18 سال کا سن رہا ہوگا، کوئی 15 کا سنے گا، کوئی اس سے چھوٹا سنے گا، کوئی ہو سکتا ہے کہ میری ایج کا سنے، کوئی ایسا بھی ہو جو ہم سے بھی زیادہ بڑا ہو، اور کوئی ایسا بھی ہو جو ان سے بھی زیادہ بڑا ہو، عورت یا مرد سن رہے ہوں یا سنیں کبھی۔ تو اگر آپ 40 سال کی عمر سے کراس کر گئے ہیں تو ایوریج لائف کے مطابق آپ کے پاس 20-25 سال ہیں، 62-63 سال کر لو ایوریج، فرض کر لو، پلان کر لیں ابھی، ویسے تو لمحے کا بھی بھروسہ نہیں، لیکن میں گلاب کی پتی کھا لوں چونکہ میری انرجی ڈاؤن ہو رہی ہے۔ بے جی کے قدموں کے اوپر پڑا ہوا گلاب ہے، اور اگر گھر سے کوئی سن رہا ہے تو میرے لیے کوئی جوس لے آئیں یا چائے اگر بنوا کے لا سکتے ہیں تو۔ تنویر، جو بھی سن رہا ہے، تو جو کچھ آپ آگے بھیج رہے ہیں اچھا یا برا وہ آپ کا استقبال کرے گا، اور اس کے اثرات بالکل ایسے ہی دنیا میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے بارش سے پہلے بادل اور خوشخبری والی ہوائیں چلتی ہیں یا گرم ہوا چلتی ہے، لو۔ چونکہ نشانیاں ہیں تو ہم نے نشانیوں پہ غور کرنا ہے۔ اب نشانیاں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ بعض اوقات ہوا ٹھنڈی آتی ہے اور بارش برساتی ہے، اور بعض اوقات لو چلتی ہے، سخت گرم ہوا۔ تو اگر آپ کی زندگی میں نیند سکون کی ہے بغیر کسی دعائی کے،
اور آپ کے خواب پریشان حال نہیں ہیں، مستقل. جو کبھی کبھی پریشان کن خواب آتا ہے نا، وہ وارننگ ہے، وہ آپ کی روح کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹریک پہ رہیں. لیکن اگر آپ کو مستقل کوئی خواب پریشان کرنا شروع کر دے اور آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جائے، یہ بڑی نشانی بتا رہا ہوں آپ کو، اور آپ کو نیند کی گولیاں کھانی پڑیں سونے کے لیے، کروٹیں بدلنی پڑیں، اور اذان ہو جائے اور آپ کی آنکھ نہ کھلے، فریکوینٹلی ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہوتا رہے، تو سمجھیں کہ اسی دنیا میں اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہر کام میں بے برکتی ہونا شروع ہو جائے. بظاہر آپ میک اپ کریں، پرفیوم لگائیں، لیکن آپ کو خود پتہ ہو کہ آپ اندر سے کس طرف جا رہے ہیں. نہ پیار کریں آپ سے پرندے، نہ پیار کریں آپ سے جانور، نہ لوگ آپ کے بارے میں دعائیں کریں. ابھی آپ زندہ ہیں، یہ نشانیاں نوٹ کر لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے اساتذہ بھی آپ سے ناراض، ماں باپ بھی ناراض، گرو بھی ناراض، مرشد بھی ناراض، ہمسایہ بھی ناراض، اللہ والے ناراض، بزرگ ناراض، یتیم مسکین بیوائیں ناراض. تو اسی زمین پر سفر شروع ہو جائے گا، لو چل پڑے گی، جہنم کی لو. نئی ٹرم دے رہا ہوں آپ کو، جہنم کی لو چلتی ہے اس دنیا میں، روح محسوس کرتی ہے. اور شاید اس کے پیچھے بلکہ یقیناً بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی، کہ شاید آپ ابھی بھی سدھر جاؤ. ابھی صرف لو چلی ہے، ابھی آپ نے وہ نہیں دیکھا جو بھڑک رہی ہوگی اور آوازیں نکال رہی ہوگی، غرار رہی ہوگی، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. تو ادھر ہی آپ کی صبحیں، آپ کی دوپہریں، آپ کی شامیں استقبال کرنا شروع کر دیتی ہیں. پرندے آپ کا استقبال کرتے ہیں، چیونٹیاں استقبال کرتی ہیں، پھول آپ کو دیکھ کے مست ہو جاتے ہیں، لہراتے ہیں، بادل آپ کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، رات کو چاند آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہے، چاندنی آپ کو ڈھانپ لیتی ہے، تارے آپ سے لاڈ کرتے ہیں، اللہ کے نیک بزرگ آپ سے پیار کرتے ہیں. آپ جن قبرستانوں سے گزرتے ہیں وہاں کی جو تدفین ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں آپ کو دیکھ کر، آپ کے سلام کا جواب آتا ہے. آپ نہ سن سکو اس جسم کی دنیا میں، لیکن آپ کا سلام، چونکہ جو کچھ آپ کر رہے ہو ابس نہیں ہے. جب آپ کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر، تو وہ نوٹ کر لیا گیا، فرشتوں نے لکھ لیا، اللہ نے سن لیا. کوئی سنے نہ سنے، اللہ تو سنتا ہے، اللہ سنتا ہے، سمیع علیم ہے. تو یہ آپ کا ایک اچھا جیسچر اللہ کے ہاں دفتر اعمال میں لکھا جائے گا، کتاب مرقوم کے اندر، نامہ اعمال میں، ان دی بگ ڈیٹا بیس آف اللہ المائٹی. یہ آرکائیو بن رہا ہے، میری اور آپ کی پروفائل، ہم لاگ ان ہیں، ہم اپنے نامہ اعمال میں ہر وقت لاگ ان رہتے ہیں. جب جب آپ نے جو کچھ کیا، کی بورڈ میں جو پریس کیا، جو لکھا، جو سوچا، جو دل میں تھا، جو باہر تھا، جو انگلیوں پہ ٹائپ ہو گیا، جو آنکھوں سے ٹائپ ہو گیا، سب آگے جا رہا ہے. پھر ایویلویشن ہوگی، ابھی ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے. کچھ ڈیٹا اپیرنٹلی ایسا ہوتا ہے کہ زمین پر ہی لو چل پڑتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دعا یا بد دعا؟ کویشچن پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ وجہ کیا ہے. اس کی وجہ ہے دعا یا بد دعا. اگر آپ کو کسی کی دعا لگ رہی ہے، نور مدیہ، اگر آپ کو کسی کی دعا لگ رہی ہے تو خوشخبری کی ہوائیں چلیں گی، ٹھنڈے سائے آپ کا پیچھا کریں گے، آپ کو دھوپ نہیں لگنے دیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کا مسئلہ حل کیسے ہو گیا. یہ اللہ کا بہت بڑا نظام ہے. یا بد دعا، اگر کسی غریب مسکین کی بد دعا آپ کو لگ گئی تو اسی زمین پر جہنم کی لو چل پڑے گی. چونکہ دعا کا معاملہ براہ راست اللہ کے ساتھ جڑ رہا ہے، حساب کتاب الگ ہو رہا ہے، وہ الگ ہے، اس کا دن الگ ہے. دعا فوری پیکج ہے،
اس لیے کہتے تھے بزرگوں سے دعا لیا کریں. دعا اور بددعا سے بچو اور دعا لو. چونکہ اگر آپ کو کسی نیک بندے کی بددعا جو کہ وہ نہیں دے گا، جو دیتا ہے اس کی کم لگتی ہے، جو نہیں دیتا بددعا لیکن اس کے دل دکھ جاتے ہیں، اس کا دل دکھ جاتا ہے اور وہ صبر کر جاتا ہے. یاد رکھیں، اس کا اگر ایک آنسو ٹپکا زندگی اجیرن ہو جائے گی. اسی دنیا میں آپ کے کام رکنا شروع ہو جائیں گے، آپ سے سکون چھین لیا جائے گا، آپ سے جنون چھین لیا جائے گا، آپ کا مقصد حیات فوت ہو جائے گا. آپ کہیں گے میرا یہ کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، میرا وہ کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، میں فوکس نہیں کر پا رہا بزنس پہ. تو میری جان دائیں بائیں اپنے ارد گرد گھوم پھر کے دیکھیں، کیا کسی کو ناراض تو نہیں کر بیٹھے آپ؟ کوئی ایسا تو نہیں جس کی آنکھ میں آنسو آ چکا ہے؟ راضی کر لیں اس کو. اللہ کے دشمنوں کو، نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں کو راضی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جن سے اللہ ناراض ہے ان سے راضی ہونے کا فائدہ، جن سے اللہ ناراض ہے ان سے ناراض رہو اور ناراضگی برقرار رکھو، اللہ راضی ہو جائے گا. جن سے اللہ ناراض، اللہ بڑی بات کر رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معیار بنا لیں، معیار حیات بنا لیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معیار حیات بن جاتے ہیں تو قرار حیات مل جاتا ہے. پھر دوہرا دوں مدیہ، جب اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معیار بن جاتے ہیں، معیار حیات بن جاتے ہیں تو قرار حیات نصیب ہو جاتا ہے. تو زندگی کا قرار معیار بندگی کے ساتھ جڑا ہے. زندگی کا معیار جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار سے جڑنا چاہیے. چونکہ جب معیار زندگی مسجد نبوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو قرار زندگی بھی مسجد نبوی کے ساتھ جڑ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو کچھ آپ آگے بھیج رہے ہیں اس کے کچھ اثرات یہیں ظاہر ہو جائیں گے. کان کھول کر سنیں جو میں کہہ رہا ہوں. 21ویں صدی ہے. ہر روز رات کو سونے سے پہلے سوچا کریں آگے کیا بھیجا ہے، آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ رہے ہیں. پیچھے کیا چھوڑ رہے ہیں، لیگسی کیا ہے. غرور و تکبر پیچھے چھوڑ رہے ہیں، حسد غیبت کیا کر رہے ہیں آپ. دعائیں یا بد دعائیں سکھا رہے ہیں لوگوں کو، حسد سکھا رہے ہیں یا شکر سکھا رہے ہیں. بڑا مشکل سفر ہے جس پہ ڈال رہا ہوں آپ کو ایک طویل عرصے سے، کیونکہ خود اسی پہ ہوں. پاؤں زخمی ہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہوئے ہیں، روح عجیب سی رہتی ہے لیکن لذت والی نیند ہے. 1 گھنٹہ بھی سو جاؤں تو سکون ہی سکون ہے. یہ بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، بیجی کے پاس بیٹھ کے سبق سنا رہا ہوں آپ کو. پہلے پورا سنایا ہے، جو آیتیں یاد کرائی تھی بیجی نے، جو صورتیں، جو درود و سلام، جو اچھی بات، جو دم سکھائے تھے مجھے، نظر کا دم، بخار کا دم، سر درد، فلاں فلاں فلاں، سارے سنائے ہیں، سارے سنائے ہیں. زندگی میں بھی سنایا کرتا تھا. جب کبھی آنا کہنا میں نے سنا تو یاد نہیں کرتا. مجھے بڑا کہا کرتی تھی تیرا دماغ ٹھیک ہے، یاد کر لے تو. بڑی محنت کی، میں بھی بھاگتا رہا. میں نے کہا میں نے نہیں اس ذمہ داری کو اٹھانا بھیجی، بڑی ذمہ داری ہے. تو میں ان کی گود میں لیٹ جاتا تھا، مجھے دم کرے، تو خود کریا کر. میں کہا نہیں بھیجی میں نہیں، بڑی ذمہ داری ہے. اب سال ہو گیا، مجھے کوئی بھی دم بھولتا نہیں ہے. کوئی بھی دم مجھے بھولتا نہیں. جب دم سے دم نکل جاتا ہے نا، جن کی وجہ سے دم میں دم ہوتا ہے، تو بھولے ہوئے دم بھی یاد آ جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جو کچھ آگے بھیج رہے ہیں، میں نے تو بیجی کو بھی آگے بھیج دیا. تو اس لیے جو کچھ آپ آگے بھیج رہے ہیں اس پر نظر رکھیں، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ رہے ہیں اس پر نظر رکھیں. 29واں پارہ پھر کہہ رہا ہوں. تھوڑی کروٹ بدلوں تاکہ آپ بیجی کو بھی دیکھ لیں.
جیسے زندگی میں بے جی کے پاس لیٹتا تھا ویسے تھوڑی سی ٹیک لگا لیتا ہوں بے جی کے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ. جو کچھ آگے بھیجیں گے وہ آپ کو مل جائے گا. آگے کیا بھیج رہے ہیں آپ علی؟ آگے کیا جا رہا ہے؟ ماں تو چلی گئی آگے، اور کیا جا رہا ہے ساتھ؟ ماں جی کو کیا بھیج رہے ہو پیچھے سے؟ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے آپ لوگوں کی. مجھ سے نسبت رکھنے والے ہر انسان کا یہ فرض ہے، آج سنیں یا کل سنیں یا جب بھی سنیں گے، آپ نے 3 قسم کی دعائیں کرنی ہے. آپ کو میں نے دعا کی وراثت دی ہے. دعا لیگسی ہے ہماری، دعا ہمارا وظیفہ ہے. جو چلے گئے ان کے لیے دعا کرنی ہے، جو موجود ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، جو آئیں گے ان کے لیے دعا کرنی ہے. تینوں زمانوں کے لیے، ماضی، حال، مستقبل، اس زمان و مکان میں. اور یہ اپنے بچوں کے ڈی این اے میں شامل کر دینا ہے. 29واں پارہ بڑے غور سے پڑھیں بار بار، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. جو کچھ آگے بھیج رہے ہیں آپ دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے کہ nothing was left behind, everything was being recorded. اور آپ کی حیرت، میری حیرت بڑھ جائے گی کہ اوہ، میں نے تو یہ تنکا اٹھایا تھا زمین سے، میں نے تو مسجد کا جالا اتارا تھا، میں نے تو ایک چیمٹی، ابھی میں نے سکچین سارے کر دیے ہیں، گوڈی کر دیے ہیں، ان کا بنا دیا ارد گرد. ایک سکچین کو نہیں چھیڑا. وجہ یہ ہے کہ اس میں سے چیونٹیاں اپنی خوراک لے کر گزر رہی تھی. لائن بنائی تھی انہوں نے. میں نے تھوڑی ان کے ساتھ کوشش کی، داتری کے ساتھ، درانتی کے ساتھ، کہ لائن لگاؤں تاکہ انہیں سمجھ آ جائے، لیکن وہ ضدی بہت زیادہ کہ ہم نے گزرنا ہی ادھر سے. اور چیمٹی کی عادت یہ ہے کہ جہاں سے ان کا کمانڈر گزر جائے گا باقی سب نے بھی وہیں سے گزرنا ہے. تو میں نے اس سکچین کو چھوڑ دیا اور میں بیٹھا ہوا ہوں کہ جب وہ اپنی خوراک لے جائیں اور سمجھ جائیں، چونکہ میں نے نشان لگا دیا 2-3 جگہوں پہ کہ بھائی راستہ بدلی کرو، مہربانی کرو، پیڑیو کی کر دیاں پیاں، مینوں اپنا کام مکان دیو، دھوپ زیادہ ہو جانی ہے، تسی بعد چ کر لیو. اینڈ دے سیڈ دا سیم تھنگ کہ تسی شاہ جی آرام نال اتنے بہو نا بے جی دے کول، تسی تے آنا ہوندا کدے مہینے 1.5-2 بعد، تو ساڈی جگہ ہے اتنے، ساڈا بہتا آ کے تہاڈی بے جی تے سانوں اپنا راشن پانی کٹھا کرن دیو، اگوں سردیاں آ رہی ہیں. اللہ اکبر. دس از واٹ دے وسپر. چیونٹیوں سے کبھی پوچھے؟ اور میں یقین مانے جب درانتی لگا رہا تھا تو مجھے حضرت سلمان علیہ السلام والی وہ آیتیں آ گئیں قرآن پاک کی یاد. وہ جو ملکہ نے کہا کہ ہاں بھائی سیٹ تے ہو جاؤ ذرا، بادشاہ صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے کی پتہ لگنا ہے، مسکین مخلوق اتنے، انہوں نے اپنے گھوڑیاں دے پیراں ہیٹھ سانوں دے دینا. تو سلمان علیہ السلام سمائلڈ اور آپ نے رخ بدلی کر لیا. تو میں تصور کے ساتھ ان کی وسپر کو سننے لگ گیا تھا، تصور کے ساتھ. تو یہ نیکیاں جب چھوٹی چھوٹی آپ کریں گے، کافی قبروں کو دیکھ کے آیا ہوں، یہ بیکار نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کا کیا خیال ہے؟ بے جی کا سیاح مٹھو، بے جی کہتے سی میرے پتر دا دماغ بڑا ہے، یہ بڑی ڈونگی گل سوچتا ہے. میں جو کچھ کر رہا ہوں نا بچپن سے ان قبرستانوں میں، آئی ایم اے بزنس مین. بی اے بزنس مین. بزنس کرو بھائی. جب آپ کو یقین ہے کہ جو کچھ آپ آگے بھیج رہے ہو وہ آپ کو ملے گا تو اچھا بھیجو نا بھائی. کچھ کھلا دو، کچھ پلا دو، کچھ سنا دو، کچھ کہہ دو، کسی کے لیے سکھ شانتی کا سبب بن جاؤ. کوئی درخت لگا دو. یہ ایک سکچین میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک تو یہ شیشم کا درخت ہے بہت پرانا ہمارے بچپن کا، وہ 7 کیکر ہے. اس پہ کوئل بھی بیٹھتی ہے، صبح بھی بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے کوئل والا سٹیٹس لگایا کہ کوا بظاہر بہت سیانہ ہے، کوے کا سیان پونا، اس کا وزڈم بڑا مشہور ہے، بڑا انٹیلیجنٹ، لیکن کوئل اس کو جناب استعمال کر جاتی ہے. یہ سکچین کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے راجپوت فیملی کی قبریں ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کی والدین ہیں ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. چونکہ جب میں ادھر سے آ رہا تھا تو بڑی گرمی ہوگی تو میں تھوڑی دیر کے لیے اس سکچین کے نیچے رکا، اور وہ ساتھ ہی نلکا ہے، یہ جہاں پہ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے وہ نلکا ہے ساتھ.
اور وہیں سے میں نے اس کو تھوڑا سا چلایا گیڑا ہماری پنجابی زبان کے اندر میں نلکا گیڑیا وچ ٹھنڈا پانی کڈیا تے قبر نال جڑی بنی ہے امیجیٹ اتنے کھلو کے فاتحہ پڑھی ساریاں قبراں نو دم درود کیتا سلام کیتا انہاں واسطے دعا کیتی چونکہ ساڑے بزرگ نے. تو یہ میرا وایا تھا. وہاں میں گیا ماموں جی صاحب اور مامی رکیہ میری بے جی کے نانی ابا نانا ابو میری بے جی کے سارے ماموں یہاں پہ بڑے جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں اور نانا ابو نانی اماں میری بے جی کے وہ اس دربار میں. پھر وہاں چلا گیا پیچھے منظور شاہ صاحب کا میں نے آپ کو بتایا تھا جو نماز میں شہید ہوئے شہید نماز. پھر وہاں تایا جی کے پاس چلا گیا تائی جی کے پاس. یعنی یہ میرے دو. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے دعا دی اس بندے کو جس نے سکھ چین لگایا تھا. اب میں مسکین سا آدمی ہوں میں مسکین سا بندہ ہوں. بے جی کا مٹھو بے جی کے مٹھو نے دعا کی ہے میں تو اللہ کو مانتا ہوں میں تو نبی پاک کو مانتا ہوں. میں نے تو کوئی قتل نہیں کیا ہوا میں نے کبھی سرکشی نہیں کی اللہ کے سامنے. میں نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہوں. زندوں کا بھی احترام کرتا ہوں مردوں کا بھی احترام کرتا ہوں. کوشش کی ہے 99.99% مجھے یاد ہے. 0.1% میرے اندر میں عیب سمجھتا ہوں کہ میرے اندر وہ چیزیں موجود ہیں. لاکھ کوشش کے باوجود وہ چیز ختم نہیں ہوتی. لیکن یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 99.99% میں ان تمام سرکش ایلیمنٹ سے بچا ہوا ہوں جو قرآن پاک نے مینشن کیے ہوئے. انٹینشنلی بچتا ہوں سیکریفائس کرتا ہوں اور اللہ کے رحم اور کرم کو مانتا ہوں. عاجزی مسکینی میں رہتا ہوں تکبر نہیں کرتا مٹی پہ لیٹنے والا ہوں. تو میں نے دعا دیا اس سکھ چین والے کو اس پیٹرن کو فالو کریں جو میں کہہ رہا ہوں. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے عاجزی کے سوا. میں ہر اس بندے کے لیے دعا کرتا ہوں جو نلکا لگا رہا ہے جو درخت لگاتا ہے. ایک بندہ مجھے نظر آیا نوجوان موٹر سائیکل پہ وہ اپنی والدہ کی قبر کو صاف کر رہا تھا. میرا ایسے دل کیا میں اس کے پاس گیا میں نے اس کے شولڈر پہ ہاتھ پھیر کے کہا شاباش. تو مجھے جانتا تھا کہتا السلام علیکم شاہ جی. تو پتہ اس نے کیا بات کی سنیں ذرا غور سے. میں نہیں جانتا اس کو کوئی تیسری نسل ہے ہماری یہاں پہ بچہ ہے. کہتا ہے شاہ جی میں آپ کی فیس بک پہ تو نہیں ہوں میں آپ کو فالو کرتا ہوں میں نے آپ کا لائیو سیشن سنا تھا. سبحان اللہ رب ارحم. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. تو میں نے بڑی دعائیں دی اس کو. پچھلی دفعہ آیا ہوں تو یہاں پہ کچھ خواتین تھی بچیاں نوجوان ان کی والدہ بھی ساتھ تھی. تو سر پہ دوپٹہ صحیح کیا مجھے سلام کی کہتی شاہ جی السلام علیکم. میرے لیے اجنبی چہرہ تھا اتنا زیادہ میں نہیں پہچانتا. تو ان کی بچیاں بھی آئی ہوئی تھیں چھوٹی چھوٹی. کہتی شاہ جی ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں فیس بک پہ. بہت ساری نوجوان نسل آنا شروع ہو گئی. اس لیے کبھی یہ مت کہا کریں کہ عمل ضائع ہو رہے ہیں اس طرح کے. نہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کون سن رہا ہے کہاں تک بات جا رہی ہے. بات آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے فض کو رو نہیں. جب آپ بات اللہ کے لیے کرو گے نا تو اللہ کی ذمہ داری ہے اس نے بات کی رینج کتنی رکھنی ہے. آپ اپنی بات کو وائرل کرنے کے چکر میں نہ رہا کریں.
اللہ کو سنایا کریں سبق اپنا، اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو سنا دیا کریں، ون آن ون۔ دیکھو بات کہاں تک جاتی ہے، یہ خوشبو پھیلتی ہے۔ تو اس لیے جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہیں نا، میں اس لیے آپ لوگوں کو دعائیں سکھاتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے نیک لوگ ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں۔ یا میری بیٹی ہے ایک مدیہ نام ہے اس کا، اس نے کبھی نہیں بتانا آپ لوگوں کو، میں بتاتا ہوں آپ کو، باپ ہوں، تہجد گزار بیٹی ہے میری، قرآن پڑھنے والی بیٹی ہے، درود و سلام والی بیٹی، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، شرم و حیا والی، اپنی حدود میں رہنے والی بیٹی ہے۔ یہ نور ہے، یہ بڑی اچھی روح ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، صاف ستھری روح ہے۔ یہ علی حمزہ ہے، اپنی ماں کا دیوانہ علی محمد افضل ہے، وہ تلاش میں نکلا ہوا تھا ایک طویل عرصے سے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور بہت سارے نوجوان ہیں یہاں پہ، سارے، قاسم ہے، رمضان ہے، بشارت ہے، محمد عرفان ہے میرا لاڈو، شانی ہے، اور بڑے میرے اسپارٹنس ہیں۔ تو بڑے نیک لوگ ہیں آپ میں سے، نوجوان ہیں، مدثر ہے، مدثر خان ہے، مدثر وڑائچ ہے، کامران بھائی ہیں، اقبال وڑائچ صاحب ہیں، تنویر بھائی ہیں، قاری صاحب ہیں، با امتیاز ہیں، اور بڑے، وہ میری باجیاں بھی سنتی ہیں باہر کے ملکوں سے، کزنیں ہیں میری، نیک لوگ۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو مٹی ہوں، مٹی میں لیٹوں گا، مٹی میری اوقات ہے، مٹی میری شان ہے، مٹی میرا نصیب ہے۔ اللہ نے مجھے بے جی کے ذریعے لفظ سکھائے، میری بے جی نے بڑی محنت کی میری تختی سیدھی کرنے پہ، پورنے ڈال ڈال کے دیے۔ میں آپ لوگوں کو پورنے ڈال کے دے رہا ہوں، جو کچھ آگے بھیجو گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے ہر روز کوشش کرو کچھ نہ کچھ اچھا آگے بھیجو، اور کچھ نہ کچھ جو پہلے کم، یعنی برا جاتا تھا، تھوڑا کم کر دو، اس کو بیلنس کر لو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ زیادہ پرفیکشن کے چکر میں نہ رہو یار۔ لوگ فرشتہ بننے کے چکر میں انسان بھی نہیں بن پاتے، انسان بن جاؤ بس، کافی ہے۔ اس لیے انسان بن جاؤ کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا۔ ہمارے نظام میں نا آئیڈیالزم ہے، فرشتہ بنانا چاہتے ہیں نوجوانوں کو۔ فرشتہ تو باب آدم اور بی بی حوا بھی نہیں تھی، وہ جنت سے نکالے گئے۔ غلطیوں کا امکان رہے گا آدم کے بچوں کا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ اب سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غلطیوں کا امکان رہے گا، غلطی ڈزنٹ میٹر، ریپینٹنس میٹرز الاٹ، توبہ، پچھتاوا۔ لوامہ کی منزل بڑی نازک منزل ہوتی ہے، جب آپ کو ملامت ہو نا، اندر سے ضمیر ملامت کرے تو لوٹ آئیں، لوٹ آئیں، ضد نہ کریں اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ضد نہ کریں، اللہ کے ساتھ ضد نہ کریں۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ایک اور بھی ہے میرے بہنوئی لگتے ہیں رشتے میں، میری کزن ہے، ان کے ہسبینڈ، تو وہ بڑا خوبصورت، وہ ایک طویل عرصے سے میں جب بھی آتا ہوں وہ قبرستان کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو میسنری وغیرہ کا، میسن کا کام ہے ان کا، تو وہ کہتے ہیں بس میں آ جانا، میں موبائل ہی گھر بہ کے یوز کرنا ہونا تے مینوں سارے روک دینے تے میں آ کے تھے صفائی کرتا رہنا۔ تو بڑا خوبصورت مینج کیا ہوا انہوں نے یہ راستہ۔ پھر اور بتا رہے تھے کچھ بزرگ، ایک بابا جی، صرف ایک اکیلے بابا جی 70+، وہ انہوں نے اتنا صاف کیا قبرستان کے نوجوان 20-25 مل کے بھی نہ کر سکتے۔ تو میں اس لیے یہ نہیں کہتا کہ میری محنت ضائع ہو رہی ہے۔ مثلا پچھلے سال میں نے نوٹ کیا یہاں پہ آگ لگائی ہوئی تھی قبرستان میں، تو میں نے پچھلے سال سے واسطے ڈالنے شروع کیے ہوئے کہ خدا کا نام مانو، کیا کر رہے ہو؟ قبرستان میں آگ جلا رہے ہو جہاں پہ ماچس کی وہ دیا سلائی، وہ تیلی جلانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس طرح بزرگ منع کرتے ہوتے ہیں کہ سیفٹی کے ساتھ دیا جلانے تک وہ رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ نیچے آگ نہ گراؤ۔ آسان کام تلاش کیا ہوا ہے کہ گھاس کو جلانا ہے تو آگ لگا دو بھائی، اور جہنم تو بعد میں آئے گی، اور مسلمان یہاں پہ دفن ہے، اپنے ہی آباء و اجداد کے اوپر جناب آگ چلائی ہوئی ہے کہ جی بس قبریں ہیں۔ اور کس طرف چلے گئے ہو؟ کن بدبختو بد عقیدہ لوگوں نے آپ کے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ ادھر ہی آنا ہے، پھر لگے گا پتہ۔
صحیح بخاری کو پڑھو، باب القبور میں کیا ہوتا ہے اندر، یہ احساسات کی کہانی ہے۔ نہ قبروں میں آگ لگایا کرو، آسان کام تلاش کیا ہوا، محنت نہیں کرنی، آگ لگا دینی ہے۔ قبروں کے نشان مٹ گیا یہاں پہ، قبروں کے نشان مٹ گیا، اتنی آگ لگائی ہے پچھلے سال کو۔ خدا کا خوف کرو، توبہ تائب ہو جاؤ۔ یہ نیا کوئی عقیدہ نکلا ہے جی، بیڑا غرق ہو اس سوچ کا جس نے یہ سوچ پیدا کی ہے کہ غیر مسلم، نان مسلم یہ نہیں کام کرتے قبرستانوں میں، مسلمانوں کے قبرستانوں میں یہ کام شروع ہو گیا کہ گھاس ختم کرنی ہے، آگ لگا دی ہوئی ہے۔ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، بزرگوں سے معافی مانگو، آ کے یہاں پہ ایک اجتماعی ختم کرواؤ، سارے رل کے، سارے مل جل کے یہاں پہ ختم کرواؤ۔ کیا کر رہے ہو؟ دو جماعتیں نہیں پڑھی ہوئی، قرآن کا پتہ کو نہیں، نہ حدیث کا پتہ ہے، جس نے بتایا بس یہ آگ لا دے تو مکاؤ کم نو، نہ کرو اس طرح۔ کئی میں نے نوجوان دیکھے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی قبریں والدین کی صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی کی دیر لگتی ہے؟ صبح صبح آ جاؤ، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، کسی مزدور کی چلو دیہڑی لگا دو یار، اس کو پیسے دے دو، خود کرو تو بہت بہتر ہے۔ آگ لگا دی جناب، آگ لگا کے وہ جا گھر میں سو گئے، بس جلتی رہی قبریں۔ قبروں یعنی دنیا میں جہاں ٹھنڈک ہونی چاہیے، درخت ہونے چاہیے، وہاں آگ لگا کے جا کے سکھ سے سو جاتے ہو۔ یہیں آنا ہے، لگے گا پتہ کہ کیا حرکت کی تھی قبرستان میں۔ مت کرو، دنیا کے کسی کونے میں مسلمانوں کی قبروں میں آگ نہ لگاؤ، میں بتا رہا ہوں۔ یہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر، اس جملے کا نا اردو ترجمہ کسی سے سیکھ لو، یہ ندائیہ جملہ ہے۔ اے قبروں والو، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اور مغفرت ہو آپ کی، آپ ہمارے بزرگ ہیں اور بزرگوں نے آگ لائی دی ہے۔ پتہ نہیں کتھوں کتھوں نویں پمفلٹ کڈ کے تسی کسی نے سوچ کی، مینوں بندہ لبے میں انہوں کر جو لا میں تھے، انہوں پتہ نہیں پے جی تے مٹھو شاہ دا۔ اور پھر ختم کر کے دکھاؤ نا، آگ لگائی ہے تو ختم ہوا ہے، اس سال پھر اگا ہے۔ دس از نو سولوشن۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی نہیں لگائیں گے انشاءاللہ تعالی، مجھے پتہ ہے بات پہنچ رہی ہے ان تک، نوجوانوں تک پہنچ گئی ہے، تو نوجوان انشاءاللہ اس چیز کو کنٹرول کریں گے۔ جگواں، دلاور پور والے، جہاں جہاں آپ لوگ سن رہے ہو، کسی بھی شہر میں قبرستانوں میں آگ نہ لگانے دیا کرو ان کو۔ یہ میں آپ کو بڑی مستند حوالوں سے بتا رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ توبہ طائب ہو جاؤ۔ میں نے بڑے بڑے گاؤں دیکھے، اتنے مینج کیے ہوئے ہیں، خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں، قبریں ہیں۔ آپ نے بھی تو یہی آنا نا بھائی، کچھ بھیجو یہاں پہ، پیار کرو اس مٹی کے ساتھ۔ میں آپ کو یہ جگہ دکھاتا ہوں، یہ بیجی کے ساتھ میں لیٹا ہوا نا، یہ بیجی کے، یہ بیجی کی، ٹھیک ہے، وہ ساتھ ابو جی کی ہے، میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ابو جی کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے آگے کوئی نہیں، کوئی بھی ابو جی کی پہلی قبر ہوگی اس لائن میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ قدم دیکھ رہے ہو، اب میرے مجھ سے پوچھو، مٹھو سے پوچھو، ہم چار بہن بھائی، یعنی ہمارے جو بہن بھائی آپس میں اب ہماری زد لگی ہوئی ہے کہ کون کدھر جائے، تو نیت کر لینی چاہیے۔ تو اس پورے قطع میں، اس پورے قبرستان کے اندر چاروں کونوں میں، میں جب بھی آتا ہوں میں چاروں کونوں پہ چکر لگاتا ہوں، دعائیں پڑھتا ہوں، درود و سلام۔ کیوں پڑھتا ہوں درود و سلام زیادہ؟ چونکہ مجھے پتہ ہے جہاں درود پڑھا جائے گا وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے اتریں گے، جہاں درود پڑھا جائے گا وہاں رحمت کے فرشتے اتریں گے۔ کچھ تو ایسا کرو کہ رحمت کے فرشتے اتریں، اور جہاں رحمت کے فرشتے اتریں گے وہ فضول نہیں اترتے، رحمتیں لے کر اترتے ہیں۔ تو بیٹھو اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس، درود و سلام پڑھو بھائی، کسی بہانے رحمت کے فرشتے اتر آئیں نیچے، مان لیا ان کا وجود ہی ہے، صرف یاد تو ہے نا ان کی، یاد تو ہے نا ان کی۔ لوگوں نے تو عجائب گھر میں رنجیت سنگھ کا گھوڑا بھی سنبھال کے رکھ لیا ہوا ہے، وہ سنبھال لیے ہوئے ہیں کہ جی تہذیب ہے ہماری۔ اور یہ کیا ہے؟ اپنی پرانی تہذیب کو روتے ہو، بدھ مت کے وہ فلانے بت بھی نہیں توڑنے، چونکہ تہذیب ہے ہماری تو قبریں توڑی جاؤ۔ یہ تہذیب نہیں ہماری، کہاں سے سیکھ لیا اسلام؟ یہ 21ویں صدی میں کوئی نیا برانڈ آ گیا،
بیڑا غرق ہو ان لوگوں کا، ان سوچوں کا، نہ زندوں کا خیال رکھتے ہیں نہ مردوں کا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جو قبرستانوں میں یہ کرتوت کر رہا ہے اس کی زندگی پہ جا کے ریسرچ کر کے دیکھیں، میں نے تو کی ہے۔ اس کا دل ہمسایوں کے لیے بھی اتنا ہی تنگ ہے، اس کے برتن بھی تنگ ہو گئے ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگ کھلے ڈلے جانوروں کا بھی خیال، پرندوں کا بھی خیال، زندوں کا بھی خیال، مردوں کا بھی خیال۔ کو خدا کا خوف کریں، کو پھلدار درخت لگاؤ، کو پھول لگاؤ، یہاں پہ چمٹیاں آئیں، یہاں پہ شہد کی مکھیاں آئیں، یہاں پہ پرندے آ کے بولیں، کوئل بولے صبح صبح، چڑیاں بولیں، گھونسلے ڈالیں آپ نے، ان کا آباد ہو جائے گھر۔ اور پھر آپ نے بھی ادھر ہی آنا ہے، مٹی سے پیار کرو۔ سوری بے جی، ڈانٹیا بے جی نے مینوں پیچھے، کہندے نے ہولی بول، کان پاڑ چھڑے نے تو میرے، ایڈی تیری آواز ہے چیکنے والی۔ کبھی اس طرح کی بات کرنی نا تو مجھے کہنا نہ غصے چ آیا کر، کیوں اپنا خون ساڑتا رہنا ہے؟ یا حیو یا قیوم، دل والوں کا دل جلتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ربنا لک الحمد۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا غفور یا ودود، یا غفور یا ودود، یا غفور یا ودود، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود السلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ آگے بھیجیں گے وہ مل جائے گا، جو کچھ آگے بھیجیں گے وہ مل جائے گا۔ 29واں پارہ پڑھیں غور سے۔ قبریں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ میری عادت معمول ہے، میں جب گھر سے چلتا ہوں تو وہ دعا کرتا ہوں، پھر جب قبرستان میں داخل ہونے لگتا ہوں تو مرکزی ایریے میں کھڑے ہو کے سب کے لیے کرتا ہوں۔ پھر میری عادت ہے کہ میں گھومتا رہتا ہوں، قبروں کو دیکھتا رہتا ہوں، کہیں کہیں پہ کوئی سراخ نظر آئے تو اس کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر گھومتا پھرتا جو ہے نا وہ پھر اب تو پہلے اتنی سٹے نہیں کیا کرتا تھا، پہلے ساڈا سٹاف ہی کو نہیں سی تھے اس طرح دا، ہوں ساڈا اتنے پورا سٹاف ہے، اتنے ریسٹ ایریا بنا لیا اپنا، تو بے جی دے کول آ کے لیٹ جائیدا، بہ جائیدا۔ اب میں کوشش کرتا ہوں ذرا جب سب چلے جاتے ہیں پھر میں اکیلے بیٹھتا ہوں تھوڑی دیر، باقی سب ہوتے ہیں نا بچے، ظاہری بات ہے وہ بہنوں کا اور جذبات ہوتے ہیں، بھائیوں کے بھی۔ تو میری شروع سے ہی عادت تھی بے جی کے پاس، میں اور بے جی رات کو گپے لگاتے تھے، یا صبح میں نے بے جی کے پاس بیٹھ جانا، چائے پینی ہے بے جی کے ہاتھ کی۔ 70+ تھی میری بے جی جب مجھے چائے بنا کے پلاتی تھی، اب مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ یا حی یا قیوم، یہ میری پھولوں کی ملکہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس قبرستان میں آپ دیکھیں گے 1 سال ہوا ہے نا، ابھی بہت فرق پڑ رہا ہے، نوجوان آنا شروع ہو گئے ہیں، پھول بھی اگا رہے ہیں، صفائی بھی ہونا شروع ہو گئی ہے۔
مزید میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اب وہ وقت آنے والا ہے، یہاں آپ کو ہر جگہ پہ درخت بھی نظر آئیں گے، پھول بھی نظر آئیں گے، پھول بھی نظر آئیں گے یہاں پہ۔ میرا تو بس چلے، مجھے بورڈ نہیں کہیں سے مل رہی، میں نے بورڈ لگانی ہے درمیان میں بالکل۔ بوڑیں جب تک ختم کیا ہماری زمین کا پانی سوکھنا شروع ہو گیا ہے۔ نہ کرو اس طرح یار، بڑے بڑے پودے لگاؤ اس طرح کی جگہوں پہ، پانی پڑھو نا، سائنس کو پڑھا کرو تھوڑی سی، سائنس پڑھا کرو کہ کون سے درخت ہیں ہماری زمین کے، زمین کو خوش رکھو۔ ابھی یہ عارضی طور پر لگایا ہوا ہے یہ اوپر، جس نے بھی لگایا اللہ اس کو خوش رکھے، سدا ہی لگاتا ہے، اور بارش آیا ہوا تھا، وہ میرے کزن ہیں تو وہ بڑی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ پھر ایک ہمارے لالا ایوب، میں آپ کو اکثر تعارف کرواتا ہوں ان کا، اس بندے نے بڑے قیمتی سودے کیے ہوئے ہیں، بڑا خدمتگار لالا ایوب۔ اور بھی کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں قبرستانوں میں۔ اگر تو ہم نے یہاں نہ آنا ہو مدیہ، اگر تو بیٹے یہاں نہ آنا ہو پھر تو ہم نہ آیا کریں، تو جب آنا ہی یہاں پہ آئے۔ میری بیجی کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ تھا، کوئی ان کو اس طرح روکتا نا تو کہتے کیوں مینوں کسی اور جگہ تے دبنا جے، میں نہیں قبرستان جانا میں نہیں قبرستان جانا۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ بیجی بیجی کوئی نہیں، آواز سے یار، تصور سے ہی آواز آتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے۔ خواب میں آتی ہیں یا تصور میں آتی ہیں، دل یہی کرتا ہے کہ ابھی ادھر سے ہاتھ نکالے مجھے اور میری کونی پکڑ کے کہیں کیا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سر رکھا ہوا تھا، میں نے کہا بیجی میرے سر سے درد ہو رہا ہے تو دم کرو، اور پھر میں نے خود ہی پڑھنا شروع کر دیا، وہیں یقاد اللہ زینہ کافر اللہ یوزل کونا کبھی ابصارہم لما سامع الذکر ویقولون انا لماجرون وما هو الا ذکر للعالمین۔ بیجی کے انداز میں نقل اتاری میں نے بیجی کی، میں بڑی نقلیں اتارتا تھا بیجی، پھر ہنسی ہیں بیجی نے ہنسنا شروع کر دیا، اجا پرا، یہ بیجی کا سٹائل تھا، اجا پرا۔ یہ اس طرح اس وقت کہتی تھی جب ان کو بڑا لاڈ آتا تھا، کہتے نظر نہ لگ جاتے، جا پرا بے سوادہ، یہ بیجی الفاظ ہوتے تھے، بے سوادہ نہ ہوئے تھے۔ میں بیجی کے منہ میں اپنی انگلی ڈال دی، میں کہا دیکھو کتنی سوادلی ہے۔ تو پھر بیجی نے ہنس کے ایک اور بھی ڈائلاگ بولنا کرنا، جو مائیں بولتی ہیں اکثر کہ میرے تو ہن تو چھپانا ہے، مینوں تیرے سر تو پیراں تک دا پتہ، میں ہر جگہ تے پپیاں دیتی ہیں۔ دسیا میں انہاں نوں، دساں گا تائی جی کو جب بھی بلانا نا، تائی جی کا بھی آپ کا دیدار کراتا، تائی جی تو 2 دفعہ جی کہتے تھے، ایک دفعہ شروع میں، ایک دفعہ بعد، جی بیٹا جی، پھر تھوڑی دیر بعد بلانا، تائی جی، ہاں جی بیٹا جی، پھر میں نے ہنس پڑنا، تائی جی جی بیٹا جی، تو تھکتی نہیں تھی، جی بیٹا جی، تھکتی نہیں تھی تائی جی۔ یا حی یا قیوم۔ تو بڑی کیئرفل زندگی، نیکیاں اکٹھی کیا کریں، پیکج بنائیں، ایزی لوڈ کرتے رہیں، آگے سنک کرتے رہیں کلاؤڈ میں کچھ نہ کچھ۔ ایک آپ کو میں نے بتایا تھا یہ ہوتا ہے جو آپ کی سانس بند ہونے سے رک جاتا ہے، دوسرا وہ ہے جو صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ہم جیسے غریب غربا لوگ، مسکین لوگ، شاگرد لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں اساتذہ کرام کو۔ میں تو اپنے استاد محترم واصف باسفا کو، تمام اساتذہ کرام کو یاد کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، آپ کو سکھا رہا ہوں، ادائیں سکھا رہا ہوں، اپنے طلباء و طالبات کے لیے دعائیں کرتا ہوں، آپ کے والدین کے لیے۔ یہ احسان نہیں ہے، ڈیوٹی ہے، فرض ہے۔ فرض احسان نہیں ہوتا، فرض احسان نہیں ہوتا۔ احسان ہوتا ہے جب آپ فرض سے ہٹ کر کچھ کریں۔ فرض تو منیمم کرائٹیریا، کرنا ہی کرنا ہے۔ احسان وہ ہے کہ جب آپ ما سوا ہو کر، یو گو بیانڈ فرض اینڈ یو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا، دیٹ از احسان۔ وبالوالدین احسانا، یعنی کہ صرف فرض دے وچ انہاں دا خدمت خاطر احسان کرو والدین تے،
وہ بالوالدین احسان، اور صرف والدین تے نہیں، ذوی القربہ بھی جے، قرابت دار، والیتامہ والمساکین وابن السبیل. بڑی لمبی کہانی جے. احسان کرنا ہے، احسان فرض تو فرض ہے نا، فرض سے اوپر والی کیٹیگری ہے. منزل احسان بڑی گہری ہے تصوف میں، اس میں کنیکشن ہے ون آن ون کا اللہ کے ساتھ. احسان کی منزل بڑی گہری ہے، میں آپ کو بتاؤں. اس کی سائنس پہ غور کریں، احسان کیا کریں. یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ. محسن بھی اگر آپ بن گئے، محسن بننے کے لیے آپ کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق بنانا ہوگا. ٹھیک ہے، بادل آگے، بادل آگے، بادل. بے جی چٹی کڑتی پائی ہے، لیٹ جا. بے جی چٹی کڑتی پائی ہے، کرو جھڑکا پی جانی. اے بوتل رکھنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. بے جی کہنا ہوندا سی لمحہ لا کے نا ادا مٹھو دا لمحہ لا کے تھک جاندا ہے. مٹھو دا لمحہ لا کے تھک جاندا ہے بے جی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اسی مٹی میں جانا ہے بھائی. کتنا خوبصورت وجود ہوتا ہے، ایک کانٹا نہیں چبھنے دیتے. بے جی کو ایک دفعہ سوئی چبھ گئی. وہ سلائی کڑھائی کا وہ کرتی تھی نا، وہ بناتی تھی، تو سلائی سوئی بے جی کو چبھی، تکلیف مجھے ہو، درد مجھے ہوتا تھا. آپ بتاؤ کہ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر صبر ہی کرنا پڑتا ہے، اور کیا بندہ کرے. اس لیے کہا گیا صبر چونکہ بہت بڑی منزل ہے احسان کی طرح. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں دے نال ہے. صبر کرو. ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. علی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. اٹھو جی مٹھو شاہ جی، جھڑکا پی جنیاں نے کروں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اور چمٹیوں باہر نکل جو بھائی، باہر نکل جو، باہر نکل جو. ابھی میں زندہ ہوں، ابھی نہیں کھانا ہے. چائے والا گوشت ملنے والا ہے آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھا گوشت مزے کروانے ہیں آپ کے. ابھی ٹھہرو ذرا، جب اللہ کا حکم آئے گا پھر. میں نے کہا میں ذرا نلکے کے پاس آپ کو لے جاؤں، پھر دعائیں کریں. آپ کو تھوڑی پرفارمنس بھی دکھا دوں اپنی، یہ نا آپ سمجھیں. تو باقی ابو جی نے کہا تھا نہیں چھیڑنا، تو بس صرف یہ جو سکھ چین ہے دیکھ رہے ہو کیسے زبردست. آپ امیجن کرو آج سے کچھ سال بعد یہ سب کو فائدہ دیں گے. یہ دیکھو، یہ سکھ چین میرے ہاتھوں کے لگے ہوئے سکھ چین. سبحان اللہ و بحمدہ. جو ان کا خیال رکھتا ہے اللہ کریم اس کو اس کا اجر دے. یہ دیکھیں، یہ بھی سیٹ کر دیا.
اور بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ ادھر پانی چونکہ زیادہ اکٹھا ہوتا تھا تو یہ میری طرح کافی لمبا قد ہو گیا اس کا، یہ سبحان اللہ۔ اور یہ پھول ساتھ لا کے یہ بہت پھیلتے ہیں یہاں پہ۔ ہاں یہ بھی میں آج ان کو روکوں گا کہ یہ جو اگربتیوں کے پیکٹ جگہ جگہ میں دیکھ رہا تھا، ظاہری بات ہے سب آتے ہیں امی جی کے ساتھ، چونکہ بے جی استاد تھی نا تو وہ سارے ہی آتے ہیں، تو یہ بھی لگ گیا ہے ماشاءاللہ۔ ابھی اس کو سیٹ کرنا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی، یہ سیٹ کیا ہے، یہ دیکھیں یہ سیٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، مجھے ابھی اس کا نام یاد نہیں رہا کہ پتہ نہیں کیا کہتے تھے اس کو، یہ ہم کاٹ کے لے کے آتے تھے بے جی کے ساتھ نا، اس وقت گیس وغیرہ سسٹم نہیں تھا تو یہ خشک ہو کے بڑے جلتے ہیں زبردست، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، مجھے نام اتر گیا ذہن سے۔ یہ سیٹ کیا ہے، یہ بھی سکھ چین ہے، سبحان اللہ۔ تایا جی کا بس ابھی کچھ عرصے بعد اس کا بھی سیٹ ہو جائے گا کام، پھر ادھر بھی پھول لگا دیں گے۔ ویسے لگے ہوئے ہیں تایا جی کے قدموں میں یہ، اور اس کو پتہ نہیں مرنگا یا مرنگا کیا کہتا ہے طاہر، اس کا نام ہے کچھ۔ ابھی یہ رہتے ہیں 4 جو سامنے ہیں، جو اس دن لگائے تھے 9 ذی الحج کو، وہ دکھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ ایک تو یہ اس کو سیٹ کیا ہے، یہ موتیہ نمبر 1 یہ والا ہے، اور یہ رات کی رانی، اور یہ بڑا فریش ہے، یہ دوسرا موتیہ کا بڑا جو تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو سکھ چین سب سے پہلے میں نے یہاں سے شروع کیا تھا، بے جی کے سرہانے والی سائڈ ہے یہ، یہاں سے، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے اب جو اس کو پانی دے گا نا وہ بھی اس میں شریک ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھا کریں، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ضائع نہیں ہو رہی۔ یہ میں نے نیت کی تھی، چونکہ یہاں پہ میں نے لگائے تھے 14 سکھ چین، ٹھیک ہے جی، تو یہاں سے شروع کیا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نیت کی تھی۔ تو اب یہاں کل کیا تھا تھوڑا سا، اس کو بھی سیٹ کرنا ہے، مزید اس کو بھی سیٹ کرنا ہے۔ ہاں وہ جو چیونٹیوں والا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ بھی لائیو نظارہ ہو۔ واہ واہ واہ، میں سکسیسفل ہو گیا۔ لیں جی، یہ میں نے چھوڑا تھا، یہ دیکھ لیں تھوڑی 2-4 رہ گئی ہیں ہلکی ہلکی، تو میں نے نشان لگائے تھے نا تو وہ انہوں نے راستہ بدل ہی لیا آخر کار۔ اور یہ شاید آپ کو اب فوکس نہیں کرے گا، یہ اس کے منہ میں دیکھیں کچھ خوراک نظر آ رہی مدیہ، یہ لے کے جا رہے ہیں اپنے نا، چونکہ آگے ونٹر سیزن آ جانا ہے، پھر بارشیں بھی ہیں، تو یہ سٹور کر لیتی ہیں، اکٹھا کر لیتی ہیں سارا کچھ نہ کچھ۔ تو یہاں سے یہ چلتی ہوئی آ رہی تھی، تو میں نے یہاں پہ دراتی کے ساتھ تھوڑا سا کیا ادھر، اور یہ سکھ چین ہے لگا ہوا ہے، لیکن اس کو بھی میں سیٹ کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک یہ طاہر نے کچھ لاہور سے لایا تھا، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، خوشبو اس کی کافی ہے پتوں کی، اس کو سیٹ کیا ہے۔ اور وہ میرے دیکھتے دیکھتے یہ جو 1-2 بنی ہیں قبریں وہاں پہ لگائے تھے کچھ سکھ چین، تو میرے خیال میں ختم کر دیا انہوں نے شاید، ہاں شاید مٹی شٹی، تو پھول بارہ لگ گئے ہیں وہ مائی جی کی قبر پہ۔ اور یہ نلکا ہے، تو کرنا چاہیے، میں آپ کو بتاؤں، اب آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں، یعنی جن کے وارث ہیں نا، یا جن کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے، وہ انہوں نے ہر جگہ پہ یہ پھول، اور یہ بہت اگتے ہیں اس طرح، اچھے لگتے ہیں یار۔ دیکھو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ انتم سلف ونحن المصلون، یہ دیکھو او دور دور تک، تو جیسے برادریاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے لوگوں نے یہاں بھی انشاءاللہ تعالی یہ ہے بالکل ساتھ، تو ادھر بھی پھول لگانے کی ضرورت ہے قدموں والی سائڈ پہ۔ اور یہ نلکا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد۔
اللہم صلی علی محمد. اتنا صاف پانی تو اسلام آباد میں بھی نہیں. ہاں پیاس لگ گئی تھی کافی زیادہ. نمکیات اکٹھے ہو گئے تھے چہرے پہ. میں نے کہا ذرا یہ پانی ادھر سے نلکے کا جاتا ہے. اب میں یہی سائنس لڑا رہا تھا کہ یہ جا ادھر ہی رہا ہے تو ادھر بھی کوئی اگر لگا دیا جائے نا کونے پہ پودا. ویسے راستہ بھی ہے چونکہ اصل میں جو جنازے وغیرہ نے گزرنا ہوتا ہے وہ ادھر سے ہی گزرتا ہے فیوچر میں جو بھی. چونکہ یہ وقف کر دیا ہوا سارا. سبحان اللہ. آج کا میسج سمجھ آ گیا؟ سبحان اللہ. پھولوں کی ملکہ پھولوں کی ملکہ پھولوں کی ملکہ. او یار یہ اندر نہ پھینکا کرو. یہ دیکھو باہر رکھتے نہیں چاہیے ایسا. سبحان اللہ. دھوپ زیادہ تھی تو میں نے سن کیپ پہن لی. یہ پھر اتار دی میں نے. ٹوپی بے جی کے پاس رکھی ہوئی ہے. بڑی پسند تھی ہری ٹوپی بے جی کو. اگر ہری ٹوپی پایا کر. چلو جی ہری ٹوپی پا لینے. ساڈا کی ساڈا کی جاندہ ہے بے جی. ساڈا کی جاندہ ہے. مجھے پتہ ہے نور کا مدیہ کا علی حمزہ کا دل کر رہا ہے اسکرین شاٹ لینے کو. یہ لو. یہ لو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. اب ذرا ٹائم پتہ نہیں کیا ہو گیا. کوئی بندہ ٹائم لکھ دے کیونکہ دھوپ بہت ہے. میں چھاؤں میں آ کے دیکھتا ہوں ٹائم کیا ہوا ہے. 10:52 10:52. سبحان اللہ و بحمدہ. وہ کال آ گئی درمیان میں. فکر لاحق ہونا شروع ہو گئی میری. تو میں تو کیا میں آخیا اتھی چاہ بھیج دیو میرے واسطے. انہوں نے آخیا جی چاہ بھیجنے والا بندے ہی کون نہیں. سارے بازار ٹر گئے دادا ابو دے نال. لے بھائی پھر مڈیا آج چاہ کو نہیں لبنی. دیکھو بے جی کا مہمان اور چائے نہیں مل رہی مجھے. کار جانا ہی پینا ہے. ادھر سے 7 منٹ 5-6 منٹ کا راستہ ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ جو کھمبا نظر آ رہا ہے نا اسی کی سیدھ میں لیکن اس سے بہت پہلے یعنی یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں نا ان کے رائٹ سائڈ پہ گھر ہے ہمارا. وہ سامنے چھت سے کھڑے ہو کے ادھر سے چھت مجھے نظر آ رہا ہے. اور نیلی سی ٹینکی کے بالکل پیچھے نیلی ٹینکی اس کے بالکل پیچھے یہ ساتھ ہی. تو یہ 2-4 کھیت ہیں. ان میں سے میں نے نکلنا ہے. اتنی لمبی ٹانگیں ہیں اور اس وجہ سے میں گزر جاؤں گا. کیونکہ گندم کاٹ لی گئی ہے. ابھی باجرہ لگے گا. اور دوسری طرف جو چاول کی ہے وہاں پہ پنیری تیار ہو گئی ہے. وہ چاول لگ جائیں گے. اللہ اللہ تے خیر صلاح. ہاں جی پہ جی اللہ اللہ تے خیر صلاح. میں آپ کو ہتھیار بھی دکھاؤں نا اپنے. یہ دیکھ یہ میرے ہتھیار ہیں. یہ کلاڑی درانتی کھرپا. یہ
واقعی جی یہ بڑا فائدہ ہے اس کا، ورنہ دھوپ میں تو بیٹھا نہیں جاتا تھا، تو اب تو میں آرام سے نیچے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ فائدہ ہے اس کا۔ اور یہ پتھر جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ میری سیٹ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے علم کے حساب سے سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کی آپ پر، آپ کے والدین پر جو دنیا سے چلے گئے، کوئی ایک یا دونوں۔ اللہ کریم سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، کرم کا معاملہ ہو، آسانیاں ہوں دنیا میں۔ جہاں مسلمین مسلمات مومنین مومنات دفن ہیں، آپ کے جو پرکھ، نور آپ کے چچا، علی آپ کی والدہ، شبینہ کنول آپ کے والد محترم، ماہم آپ کے والد محترم، میڈم فرت آپ کے والد محترم، میرے لاڈلے کے والد محترم، جس کی جہاں پہ جو بہن بھائی بھاوچ، ماں باپ، چچا تایا، جو رشتہ، نانی نانا دادی دادا، میرے رشتہ داروں سمیت یہاں اس قبرستان میں جتنے بھی ہمارے بزرگ، بچے، خواتین، بچیاں دفن ہیں، اللہ کریم سب کی بخشش فرما دے۔ میری دادی دادا، نانی نانا، میرے تمام تایا، نانا، ماموں، سب کی بخشش ہو، کرم کا معاملہ ہو۔ میری بیجی کے درجات بلند ہوں، بخشش کا معاملہ ہو۔ میری تائی جی کے، میرے تایا جی کے، سب کے حال پر اللہ خصوصی رحم فرمائے، کرم کرے۔ کچھ انرجی بحال کرنے کا سین لڑائیں جا کے گھر میں، انرجی ڈاؤن ہوگی بہت، اور بیجی سے ڈانٹ پڑی ہے، جا کے نہاتا ہوں، تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹ ویٹ کرتا ہوں۔ اس حالت میں بیجی جو ہے بڑی ناراض ہوتی تھی، کیا کی حال بنایا تم اپنا۔ کل ختم پہ ذرا پراپر فٹ ہو کے انشاءاللہ۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ خیر الورا، کنوں کما تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حی یا قیوم۔